ملک کے اندر دہشت گرد گروپ موجود ہیں، تخریب کار ہیں، وہ اس ملک کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، باہر سے ان کو مدد مل رہی ہے، ان کو ایجنڈا مل رہا ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ 2024 کے الیکشن کے بعد جو سیٹ اپ بنا اس کو بھی مسائل کا سامنا ہے، چیلنجز درپیش، کیونکہ ایک جماعت ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم چلا جائے۔ آپ نے طے کر لیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ پروسیجرز پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ میں مزید ترمیم کریں گے، اور پھر یہ کہ ججز کی تعداد بڑھائیں گے، تو اب کل پیش ہونا تھا بل جو آنے والا کل ہے تو نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اختلاف، تحفظات، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پوائنٹ سکورنگ، نتھنگ ایلس۔ وہ کون سے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں جو صرف اور صرف اپنی آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت ڈیموکریٹ ہیں؟ بھائی ڈیموکریسی بہت ضروری ہے، لیکن ڈیموکریٹک لوگوں کے ساتھ ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ جو آپ کو آگے سے ڈیموکریٹک بیہیویئر دیتا ہے اس کے ساتھ آپ ڈیموکریٹکلی پیش آتے ہیں۔ تخریب کار کے ساتھ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ ناظرین، آج میں بڑی ہی گمبھیر صورتحال ہے جس پہ بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو ہنگامی حالات کا سامنا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وار لائک سچویشن ہے تو بالکل یہ غلط نہیں ہے۔ تو اس میں ہو کیا رہا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ بینگ پاکستانی، میں اس بات پہ پریشان ہوں، اور بہت سے لوگ پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، کہ ہمارے دشمن جو ہمارے بارے میں دنیا میں بات کرتے تھے اب وہ ہمارے دوست بھی کر رہے ہیں۔ یعنی امریکہ ہمیں کہتا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہے، انڈیا کہتا تھا کہ یہ دہشت گرد یہاں سے آتے ہیں، تو اب چائنا بھی اس پہ بہت زیادہ تحفظات کا اپنا نہ صرف اظہار بلکہ پبلک کر چکا ہے۔ اس کی بھی کوئی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ پبلک کیوں ہوئے؟ کبھی چائنا پبلک نہیں ہوا، کبھی اس نے پبلکلی ہمیں کبھی اس طرح سے نہیں وارن کیا جس طرح اس نے اب کیا ہے۔ تو اس کی بھی ہماری ظاہر ہے کہ ہماری ہی کوئی غلطی ہے نا۔ تو جو اصل بات ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کی طرف کیسے جانا ہے اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن اور اندرونی طور پہ ہم انتشار کا شکار ہیں، ہم دور انتشار سے گزر رہے ہیں۔ تو اصل میں ہو کیا رہا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، ملک کے اندر دہشت گرد گروپ موجود ہیں، تخریب کار ہیں، وہ اس ملک کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، باہر سے ان کو مدد مل رہی ہے، ان کو ایجنڈا مل رہا ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کلیئر، سب کو پتہ ہے، کوئی آج کی بات ہے۔ دوسری بات، ملک کے اندر اس وقت جو ایک 2024 کے الیکشن کے بعد جو سیٹ اپ بنا اس کو بھی مسائل کا سامنا ہے، چیلنجز درپیش، کیونکہ ایک جماعت ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم چلا جائے۔ تو کیا حل ہے؟ اب اس کی طرف آتے دیکھیں، جو اس وقت جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں 2024 کے الیکشن کے بعد حکومت میں، یا تو وہ یہ کہیں کہ ہم حکومت نہیں کرتے، ریزائن کریں، گھروں کو جائیں، الیکشن ہو، پھر عوام فیصلہ کریں اور وہ جو بھی حکومت آئے وہ بن جائے۔ ایک تو حال یہ ہے۔ اب یہ افورڈیبل ہے یا نہیں ہے، اس پہ ایک عرصے سے بات ہو رہی ہے۔ تو فوری طور پہ پاکستان کے لیے ہماری معاشی جو حالات ہیں اس میں یہ افورڈیبل نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سیٹ اپ کو چلنا ہے تو چیلنج تو ہے آپ کو۔ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ ہر صورت ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے پولیٹیکلی۔ میں ملک کی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف بعد میں آؤں گا۔ پولیٹیکلی تو وہ کر رہی ہے اور کرنا چاہ رہی ہے۔ تو آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ کے ہاں کیا ہے بھائی؟ آپ کس چیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں، اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی، آپس میں اتفاق نہیں ہے،
اس کی سب سے بڑی خبر میں آج آپ کو دوں کہ جو مطلب یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ بحث بات کی آپ کرنے جا رہے تھے، آپ نے طے کر لیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ پروسیجرز پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ میں مزید ترمیم کریں گے، اور پھر یہ کہ ججز کی تعداد بڑھائیں گے، تو اب کل پیش ہونا تھا بل جو آنے والا کل ہے تو نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اختلاف، تحفظات، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پوائنٹ سکورنگ، نتھنگ ایلس، کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ، نتھنگ ایلس، پوائنٹ سکورنگ۔ یہی کام یہ مہینے بعد یا 10 دن بعد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ایک ملک کے اندر کیفیت ہے، اس کیفیت کو بڑھاوا دینا لازمی ہے کیا؟ اور ہر بات پہ اختلاف، کوئی منہ بسورے ادھر، کوئی منہ بسورے ادھر۔ تو یہ جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں یہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوا، فنڈنگ ہو گئی، اپروول ہو گئی، تو اس آپریشن کو، آپریشن کی شکل نہ دینے والا کون ہے؟ اس میں رکھنے ڈالنے والا کون ہے؟ اس میں کمپرومائزز کرنے والا کون ہے؟ اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کو، آپ کے ہاں، آپ کے اندر آپ کو پتہ ہے تخریب کار بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنڈے کے تحت ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، تو پھر آپ ان کو کچلنا نہیں چاہتے، تو اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ بات چیت۔ تخریب کار کے ساتھ بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کیا وہ تخریب کاری سے باز آ جائے گا؟ کیسے امید ہے آپ کو؟ ماضی میں کوئی ایسی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں ہے۔ تو پھر صرف اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم آپریشن نہیں کریں گے، ہم اس کو آپریشن کا نام نہیں دیں گے، تو نہ دیں آپ آپریشن کا نام۔ یہ جو چائنا نے، ابھی چائنا کے سفیر نے جو سر عام کہا ہے، تو اسی لیے کہا ہے، وزارت داخلہ تو تیار تھی اس آپریشن کو کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ کون سے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں جو صرف اور صرف اپنی آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت ڈیموکریٹ ہیں؟ بھائی ڈیموکریسی بہت ضروری ہے، لیکن ڈیموکریٹک لوگوں کے ساتھ ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ جو آپ کو آگے سے ڈیموکریٹک بیہیویئر دیتا ہے اس کے ساتھ آپ ڈیموکریٹکلی پیش آتے ہیں۔ تخریب کار کے ساتھ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ بلوچستان میں ہم آپریشن نہیں جی کرنا چاہتے، اس کو آپریشن کا نام نہیں دینا چاہتے، بھائی تو نہ دینا۔ تو پھر وہ حملے تو آپ کے ہو رہے ہیں، حملے رک گئے ہیں کیا؟ کوئی رکنے کا کوئی آپ نے چلے کوئی اس کا کوئی ڈائلاگ شروع کیا؟ کس لیول پہ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، تو حملے تو جاری ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب کو کیا ضرورت تھی یہ بات، اس بات کی بڑک مارنا کہ جناب پورا چین جو ہے، یہی ہوا ہے نا کہ ایک تقریب میں اسلام آباد میں اسحاق ڈار صاحب نے فرما دیا کہ جی چین پوری دنیا میں اپنے کسی بھی بندے کی سیکورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور جہاں کہیں ان کے لوگوں کی زندگیوں کو مسئلہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ ان کے ساتھ وہ اپنی چیزیں منقطع کر لیتے ہیں اپنے معاملات کو، لیکن ہم ہیں ایک کہ ہمارے ساتھ نہیں وہ کر رہے، بے شک جتنے مرضی بندے یہاں پہ ان کے نشانہ بن رہے۔ کیا ضرورت ہے اس بات کو پبلکلی آپ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ آپ کی سیکورٹی کے معاملات ہیں؟ تو اس کے جواب میں پھر کیا چینی سفیر کہتے ہیں کہ یس بندے اور مارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مرنے کو تیار ہیں، یہ کہتے۔ انہوں نے پھر پبلکلی وہی بات کر دی جو اصل میں اندر ہے، اور جو اصل میں اندر ہوتی ہیں وہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ان کو پبلک کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا، اب وہ چیز جو ہے وہ پبلک ہو گئی، تو پھر آپ نے ایک ڈیمارچ دے دیا، جب آپ نے ڈیمارچ دے دیا اس کی خبر چلی تو پھر اس پہ جی آپ خبر نہ چلائیں۔ تو میسیج تو ہر جگہ پہنچ چکا ہے، خبر چلنے سے کیا ہوتا ہے، رکنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دشمن خوش ہے، اس لیے خوش ہے کہ جو وہ کہتا تھا وہی بات آپ کا جو سب سے گہرا دوست ہے، جس کو آپ سمندر سے گہری دوستی کہتے ہیں اور ہمالیہ سے اوپر اونچی دوستی کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے آج۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی جائے اور اس میں ہماری سیکیورٹی کے جو ٹاپ براس ہے وہ بیٹھے، اور جو ہماری جو قومی قیادت ہے اس کو بٹھایا جائے بشمول پی ٹی آئی،
اور واضح کیا جائے پکچر کو، اور دو ٹوک پیغام ہو کہ یہ نو گو ایریاز ہیں، یہ ریڈ لائنز ہیں، اور اس میں اگر کسی نے سیاست کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر سیاست کرے، اس کو بھی پھر اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح تخریب کاروں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ اس لعنت کو جو دہشت گردی اور تخریب کاری ہے اس کو ہم نہ کنٹرول کر سکے تو نو اور نیور کا والا معاملہ ہے، اب نہیں ہے تو پھر کبھی نہیں ہوگا، پھر کوئی نہیں آئے گا آپ کی طرف۔ جو ابھی آپ عربوں کی طرف پھر رہے ہیں، سعودی عرب یا قطر، وہ بھی نہیں آئیں گے، وہ کوئی لوہے کے نہیں بنے ہوئے کہ وہ یہاں آئیں اور وہ آپ کے تخریب کاروں کے ہاتھوں نشانہ بنے اور ان کا سرمایہ بھی جائے اور لوگوں کی جانیں بھی جائیں۔ تو یہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے اور یہی لاسٹ آپشن ہے، اور یہ سیاستدانوں کو اس پہ یا تو وہ آ جائیں یا ان کو لایا جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور میں آخر میں جوڈیشری کے حوالے سے ایک بات کروں گا۔ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں لیکن بات کرتے رہنا چاہیے، کہیں اثر ہو یا نہ ہو، کہ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے جو پرسوں ایک لوئر جوڈیشری کے ایک جج کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی تھی، اس کو ہر بندے نے کنڈیم کیا، میرے سمیت۔ میری کوئی بات سنی گئی یا نہیں سنی گئی، لیکن بہت سی باتیں ان کے کانوں تک پہنچ گئیں اور آج انہوں نے اس پہ معذرت کر لی۔ تو میرا شروع سے ایک موقف رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جج جو ہے وہ جج ہوتا ہے، وہ بڑا ہمبل ہوتا ہے، اس پہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، کوئی ایتھیسٹ ہو، تب آپ نے انصاف کرنا ہے۔ تو انصاف کرنے والا بندہ جو ہے نا، اگر اس کی گردن میں سریا ہو تو وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سریے نکال دیں خود ہی سب، جج بنے، لارڈس نہ بنے، اور جو لارڈس بنیں گے ان کو پھر جو آل مائٹی لارڈ ہے نا وہ دیکھے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ جج بننے سے گھبراتے تھے، انکار کرتے تھے، تشدد سہتے تھے، اور اس تشدد کو سہتے سہتے وہ جانے دے گئے کہ میں جج نہیں بنوں گا، اس لیے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے اس دنیا میں، اور سب سے پھر بڑا کام بھی ہوا۔ جو سب سے مشکل ہوتا ہے وہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر کم از کم بندے کو وہی ہونا چاہیے جس کی اس کے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ توہین عدالت صرف سامنے کھڑا بندہ نہیں کر رہا ہوتا، جو کرسی پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی توہین عدالت کرتا ہے۔ یہ دو طرفہ عمل ہے، اس کو سمجھا جانا چاہیے۔ آپ کے پاس یہ جو توہین عدالت کا ہتھیار ہے، اس سے لوگوں کو تڑ مار نہ دیں، اپنے پہ بھی سیدھا کر کے دیکھیں کہ یہی اگر میری طرف آئے، اس لیے کہ توہین عدالت ہے، توہین میاں گل اورنگزیب یا کچھ اور نہیں۔ اگر آپ بھی بول رہے ہیں اس عدالت، اس مقام جس پہ آپ کو بٹھایا ہے آئین اور قانون نے، اور سسٹم نے، اس عدالت اور اس کرسی اور اس مقام کی توہین آپ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ لوز ٹاک کرتے ہیں، جب آپ ایسے ریمارکس دیتے ہیں جو آپ کے عہدے کے شایان شان نہیں ہیں، جو آپ کو زیب نہیں دیتے، وہ ماضی میں تھا یا آج ہے یا مستقبل میں ہوگا، سب اس توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا اپنی مقننہ سے بھی اور عدلیہ سے بھی کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جج اپنے عہدے کا لحاظ نہیں کر رہا تو اس پہ توہین لگے، بالکل اس پہ توہین عدالت کا قانون لاگو ہو، آٹومیٹک ہو جائے کہ آپ نے یہ والے جو ریمارکس دیے یا یہ جو آپ نے جو کچھ کہا یا آپ نے جو فیصلے میں کسی کی توہین کی، یہ بیسیکلی آپ نے عدالت کی توہین کی ہے، اس عہدے کی توہین کی ہے، آپ کو یہ سزا سنائی جاتی ہے۔ تب جا کے یہ جوڈیشری اور جوڈیشری ٹھیک ہو تو ملک ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چرچل نے کہا تھا۔ تو اس پہ اور اب سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سپریم سیکیورٹی کونسل بنائی جائے اور اس ملک کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ اس کو فوری ایڈریس کیا جائے، ورنہ داستان نہ ہوگی داستان۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوگا۔